الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. ایک حدیث مبارکہ اور اس کا مفہوم اپنے اور آپ کے ذہنوں میں پیوست کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر علماء جب درس دیتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، تو جس صحابی کا نام لیتے ہیں وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر. ہر درس میں، ہر جمعے میں ان کا تذکرہ عموماً کیا جاتا ہے. جانتے ہیں آپ یہ کب مسلمان ہوئے؟ یہ 6 ہجری کو مسلمان ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ تھی. 40 سال کی زندگی میں آپ کو نبوت عطا کی گئی. 13 سال آپ مکہ میں رہے. کتنے ہو گئے؟ 53. اور پھر آپ 10 سال مدینہ میں رہے، تو یہ کل 63 سال ہے. آپ جب مدینہ کے 10 سال میں گزار رہے تھے، 6 سال میں پہنچے، تو اس وقت یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ کر مسلمان ہوئے. تو 13 سالہ مکے کی زندگی گزر گئی اور مدینے کی بھی 6 سال کی تقریباً گزر گئی. تو باقی کتنے رہ گئے؟ 4 سال یا 4.5 سال. 6 کا درمیان ہوگا. اگر مان بھی لیا جائے کہ 6 کے شروع میں آئے، تو زیادہ سے زیادہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنی دیر رہے؟ 5 سال. اس سے زیادہ نہیں رہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ صرف 5 سال کے عرصے میں
انہوں نے اتنی احادیث یاد کی، اتنی احادیث یاد کی، اتنی احادیث یاد کی کہ آج پوری دنیا میں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات، ان میں سب سے زیادہ جس صحابی کی حدیثیں موجود ہیں اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے 5 سال میں اتنی حدیثیں کیسے یاد کی؟ جب یہ سب سے زیادہ حدیثیں سناتے تھے نا، تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا بعد میں نبی علیہ السلام کے بعد، یار عجیب بات ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ شروع سے مسلمان ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ مکے کے مسلمان ہوئے، باقی صحابہ بھی مسلمان ہیں، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کیوں بیان کرتے؟ جب یہ اعتراض ہوا تو اس کا جواب انہوں نے خود دیا۔ کہا لوگو، اگر قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتی نا، ان 2 آیات میں یہ ہے کہ جو علم کی بات چھپائیں گے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر علم چھپانے کے اوپر عذاب نہ ہوتا تو میں سارا علم جو میں نے یاد کیا ہے میں چھپا جاتا، اور میں تمہیں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ ایک میں حدیثیں تمہیں سناتا ہوں، ایک تم باتیں کرتے ہو۔ اگر وہ آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی کوئی حدیث نہ سناتا۔ میں تو صرف اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ علم کو چھپانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سنو، مہاجر مکہ سے آئے، مدینہ میں پہنچے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، سب کچھ چھوڑ کے آگے، تو وہ بازاروں میں منڈیوں میں جا کے کام کرنے لگے، اور انصار کے پاس اپنی زمینیں تھی، وہ اپنے باغات میں کام کرنے لگے۔ لیکن جب ابو ہریرہ آیا نا، پھر وہ بازار میں نہیں گیا، وہ منڈیوں میں نہیں گیا، وہ کھیتوں میں اور باغات میں نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چمٹ گیا، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، گرمی ہو یا سردی، اندھیرا ہو یا سویرا، میں نے پیغمبر علیہ السلام کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑا۔ آپ مسجد میں آتے تو ابو ہریرہ مسجد میں، آپ بازار میں جاتے تو ابو ہریرہ بازار میں، آپ جہاد میں جاتے تو ابو ہریرہ جہاد میں، آپ گھر میں جاتے ابو ہریرہ پیغمبر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور باہر نکل کر کوئی حدیث سنائیں اور ابو ہریرہ نہ سن سکے۔ پھر کوئی وقت ایسا نہ آیا، میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گیا، یہاں تک کہ اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پینے کے لیے کچھ نہ تھا، کوئی مہاجر کوئی انصاری مجھے دے دیتا تو میں کھا لیتا، نہ دیتا تو نہ مانگتا، نہ کمانے کے لیے جاتا۔ بسا اوقات میرے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوشی کے دورے پڑے اور میں مسجد میں بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ دنیا یہ سمجھتی کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ ہے، لیکن انہیں کیا پتا میں ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہوتا تھا۔ حدیث کے ساتھ شدید محبت تھی، اسی وجہ سے آج روئے زمین پر سب سے زیادہ حدیثیں کون بیان کرتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اسی طرح مسجد میں تھا، صحابہ مسجد میں تھے، تو آپ نے ایک سوال کیا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، آواز ہلکی کر دو، میری اپنی بڑی، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے میرے صحابہ تم میں سے جو مجھ سے کلمات سیکھے گا، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، لیکن شرط ہیں 2، وعدے ہیں 2۔ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے گا اور میرے ساتھ وعدے کرے کہ خود بھی عمل کرے گا اور ان کو بتائے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ سیکھنا، عمل کرنا، پھر یاد رکھنا، پھر آگے ان کو بتانا جو اس پر عمل کریں گے۔ اب صحابہ سارے ہی عامل تھے، لیکن یقین جانیے پوری مسجد نبوی میں سب سے پہلے جس کا ہاتھ اٹھا وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آقا میں
اب غور کیجئے، یہ بڑا معاملہ سخت ہے. ہو سکتا تھا کہ آپ کسی مالی معاملے کے بارے میں بات کر دیتے، ہو سکتا تھا آپ کوئی بہت مشکل معاملہ بتا دیتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا اگر مال کا کہہ دیا تو میں کہاں سے لاؤں گا، اگر کوئی مشکل کام بتا دیا تو میں کیسے کروں گا. اور آپ دیکھ لیں ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے. اگر میں یہاں کہوں کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے گا جو آقا نے ابو ہریرہ کو سکھائے تھے لیکن وعدہ کرے کہ ان پر عمل کرے گا، کون ہے؟ تو سب سوچی پڑ جائیں گے کر سب تو دس دیو پھر اسی سنن تو بعد سوچیں گے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. لیکن قربان جاؤں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی. آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کی زبان سے نکلنے والے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس کلمات سنائیں. میں ابو ہریرہ وعدہ کرتا ہوں عمل کروں گا، یاد رکھوں گا، آگے بتاؤں گا جو دنیا اس پہ عمل کرے گی. اور انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا اور آج تک وہ حدیث ہمارے تک پہنچی. پیغمبر علیہ السلام سے وعدہ کیا جو تھا سچا کر دیا. آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کیسا سہانا موقع ہوگا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو سارے نبیوں کے سردار تھے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کے ہاتھ کو اس طرح دبا کے دیکھا، ریشم سے زیادہ نرم تھا اور آپ کے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. صحیح بخاری میں جب اس پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ نے ابو ہریرہ کو آگے بلایا، فَأَخَذَ بِيَدِي، میرے آقا نے ابو ہریرہ رضی کا ہاتھ پکڑ لیا. ایک غلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑا. انگلیاں ہیں 5. فَعَدَّ خَمْسًا، آپ نے ایک ایک کر کے 5 باتیں بتا دی اور 5 وعدے لے لیے. اور وہی 5 باتیں میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کتنی باتیں؟ 5. میں ایسے تو نہیں کہتا کہ آؤ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرے گا، لیکن آپ اپنے سے کچھ وعدہ کر لیں کہ اگر آقا کی یہ حدیث ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. اپنے سے وعدہ کر لیں. سب سے پہلی بات، آپ نے اپنے ان کی انگلی کھولی تو کہا اتق المحارم، اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اگر روئے زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا ولی بننا چاہتا ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہے، تو تجھ سے ایک نسخہ تمہیں سمجھائے لیتا ہوں. اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جا، تکن اعبد الناس، تو روئے زمین میں سب سے بڑا عابد بن جائے گا. ہمارے ہاں نیکی ایک سمجھی جاتی ہے اور ہمیں آدھی سمجھ آئی ہے. سمجھ یہ ہے کہ نیکی صرف اس کا نام ہے، عبادت صرف اس کا نام ہے کہ نیکی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں. ہاں یہ نیکیاں ہیں، لیکن ابھی یہ آدھی ہے، آدھی عبادت ہے. آدھی کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے اور گناہ چھوڑنا ہے. جب تک انسان گناہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک مکمل عابد نہیں بنے گا. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بنے گا. جب تک حرام نہیں چھوڑے گا اس وقت تک انسان نیکی کی معراج کو نہیں پہنچے گا. نیکی 2 چیزوں کا نام ہے، عبادت کرنا بھی نیکی ہے اور گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہے. اور آج ہمارا زیادہ زور اسی پہ ہوتا ہے عبادت کر لو. ہاں یہ زور ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تربیت ہونی چاہیے کہ گناہ چھوڑ دو. اکثر لوگ اسلام پہ تان کرتے ہیں اور داڑھی پہ تان کرتے ہیں، اور اکثر لوگ نماز پہ تان کرتے ہیں، حج پہ تان کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے داڑھی رکھ لی، بہت بڑی ثواب کی کام، بہت بڑی نیکی،
میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت بھی ہے, اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے, فرض ہے. ہاں یہ نیکی تو کر لی لیکن گناہ نہ چھوڑے. نماز تو پڑھ لی, کم تولنا نہ چھوڑا. نماز تو پڑھ لی, داؤ لگانا نہ چھوڑا. نماز تو پڑھ لی, کم دینا نہ چھوڑا. نماز تو پڑھ لی, زبان سے گالیاں نہ چھوڑی. نماز تو پڑھ لی, رشتہ داروں کے حق ہم نے کھا گئے. نماز تو پڑھ لی اور وراثت کو ہم نے غصب کر لیا. نماز تو پڑھ لی, بہنوں کا حق کھا گئے. حرام کام سارے کرتے رہے, نماز بھی پڑھتے رہے اور گھر کے اندر بے حیائی بھی چلتی رہی. نماز بھی پڑھتے رہے اور بے غیرتی کے کلمات بھی سنتے اور سناتے رہے. نماز بھی پڑھتے رہے اور اس کے موبائل پہ گندے سٹیٹس بھی لگتے رہے اور سمجھتا ہے کہ میں بس نماز پڑھ رہا ہوں یہی میرا حق تھا. نہیں, اتق المحارم تکن اعبد الناس. نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچے گا تو اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عابد بنے گا. یہ ذہن میں بتا لو کہ میں نے نیکی کرنی بھی ہے اور گناہ چھوڑنے بھی ہے. نیکی کرنی بھی ہے اور سود چھوڑنا بھی ہے. حاجی صاحب نے پوری مسجدیاں ٹیلا لواتیاں لیکن پیسے کتوں آئے؟ اور جی سود دے پیسے سے. کیا فائدہ ان پیسوں کا؟ حاجی صاحب نے 10 بندوں کو عمرے تو کروا دیے اور رمضان ساریاں افطاریاں تو کروا دی, لیکن پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ تو کسی بہن کا حصہ کھایا ہوا تھا, اس کے پیسے دنیا پہ لگا رہے تھے. کیا فائدہ ان پیسوں کا؟ حاجی صاحب نے پورے محلے کی بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک تو کر دیا, لیکن کیا فائدہ ان حسن سلوک کا اگر ان کو ساتھ ساتھ تانے بھی دیتے اور ان کے ساتھ غلط سوچ بھی رکھتے رہے؟ نہیں, اتق المحارم, گناہ سے بچ. تکن اعبد الناس, تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ نیکی کرنی ہے اور گناہ چھوڑنا ہے. نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنا, یہ انسان کو عبادت گزار بناتا ہے اور اصلی عابد وہی ہے. آپ یقین جانیے صحابہ جس دور میں تم ہونا ابھی بہت اچھا دور ہے. حضور کے آنے سے پہلے یعنی نبوت ملنے سے پہلے معاشرہ کس قدر تباہی میں تھا اور کس قدر جہالت اور کس قدر درندگی اور کس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے, انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. آج کے دور میں نہیں تصور, ہاں بہت خرابیاں ہیں آج, لیکن اس دور میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی. لیکن جب صحابہ ہوئے مسلمان, کیا جو سارے مسلمان ہوئے تھے پہلے سارے نیک تھے؟ کیا سارے مسلمان جو ہوئے تھے نیک تھے؟ نہیں. کسی کے اخلاقی معاملات اچھے نہیں تھے, کسی کے مالی معاملات اچھے نہیں تھے, کسی کے گھریلو کسی کے بیرونی معاملات اچھے نہیں تھے, اکثریت ایسی تھی. لیکن جب کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, پھر ساری زندگی گناہوں کے قریب نہیں گئے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا بہانہ لگایا جاتا ہے, قاری صاحب جی بس تسی دعا کرنا. قاری صاحب کہہ دیں بھائی اپنے اس کاروبار سے بعد آ جا, اپنے گھر کے ماحول کو درست کر لے, اپنے چہرے کو درست کر لے, اپنے لباس کو درست کر لے, اپنے کریکٹر کو درست کر لے, یہ سگریٹ نوشی کو چھوڑ دے, یہ غلط کاموں کو چھوڑ. قاری صاحب جی بس تو دعا کرو تے بس میں کوشش تے بڑی کرنا وہاں, لیکن میرے کو چھوٹ دے نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں چھوٹتے تجھ سے گناہ؟ اگر نہیں چھوٹ رہے تو اپنی نماز پہ توجہ کر, اگر نہیں چھوٹ رہے اپنے ایمان پہ توجہ کر, اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پہ توجہ کر. ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھ, میرے آقا نے مدینے کے اندر جانے کے بعد صحابہ کی محفل مجلس میں کہا تھا, ابو داود کی روایت مختصر وہاں موجود ہے, آپ نے فرمایا ابا مرثد, ابو مرثد ادھر آ. نام یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب علیہ السلام حاضر خدمت. فرمایا ابو مرثد اسلام سے پہلے تم ڈاکے ڈالا کرتے تھے. آقا جی ہاں, لیکن میں نے توبہ کر لی, اس کے بعد میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. فرمایا مجھے پتا ہے کہ اسلام نے تیری زندگی بدل دی, لیکن بات یہ ہے اب اسلام کو تیری ضرورت ہے. آقا حاضر خدمت کیا کرنا ہے؟ فرمایا لوگوں کا مال نہیں چھیننا, ہمارے کچھ غریب مسلمان فقیر مسلمان
جو مکے کی وادی میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم نے ان کو چھڑا کر لانا ہے، لیکن ان ظالموں نے ان کو قید کیا ہے، آنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے، ان کے اوپر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس طرح تو دنیا کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے معاش کے لیے پہلے دیوار پھیلان کے اترتا تھا، مال لے کر نکلتا تھا، اپنی جان کو بھی بچاتا تھا، آج اسلام کو تیری ضرورت ہے، جاؤ مکے کی وادی میں دیوار کو پھلانگنا، کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن غریب مسلمانوں کو ان کی بیڑیوں سمیت اٹھا کے مدینے لے آنا۔ نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت۔ بس مدینے سے نکلے، مکہ میں پہنچے، اور رات کا وقت تھا اور چاند اپنی روشنی زمین پہ پھینک رہا تھا، اور اس وقت یہ دیواروں کی اوٹ میں ہو کر حضور نے جو گھروں کی نشاندہی کی تھی ان کے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن رات کو جب چاند کی چاندنی ہو تو وہاں بھی سایہ ہوتا ہے۔ ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے تھے تو سایہ آگے بڑھ رہا تھا، اس سائے سے پہچان گئی ایک عورت، نام تھا جس کا اناق، اس کا کریکٹر درست نہ تھا، اور اسلام سے پہلے ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کا بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ تو اس نے ان کے سائے سے پہچان کر کہنے لگی، ابا مرثد، مرحبا ابا مرثد، ابو مرثد آیا ہے، خوش آمدید ابو مرثد آیا ہے، آج رات تو پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ فرمایا، یا اناق ان اللہ قد حرم الزنا، اناق بس پرانی یادیں نہیں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ نے غلط کاری کو حرام کر دیا ہے۔ اب غور کیجئے، رات کا سناٹا، گلیوں کے اندر سنسان، دیکھنے والا نہیں ہے کوئی انسان، صرف ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور پرانی شناسائی بھی ہے، اور گناہ کا پورا موقع موجود ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اناق کہتی ہے، آؤ اور پرانی یاد کو تازہ کریں گے۔ فرمایا، اناق، اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، کیا تو میرے ساتھ آج رات نہیں رہے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، اگر نہیں رہے گا تو پھر میں شور مچاؤں گی، ان کو بلاؤں گی، تمہیں پکڑواؤں گی، اور تم بھی اسی طرح بیڑیوں میں رہ کے ساری زندگی سسکتا مرو گے۔ بلیک میلنگ کر دی۔ اب اگر ان کا ایمان ڈول جاتا تو کہتے اب تو جان بچانی ضروری ہے، اب تو یہاں سے بچنا مشکل ہے، ہم نہیں۔ اتق المحارم، حرام سے بچ جا، اتق المحارم، گناہ سے بچ جا، غلطی سے بچ جا۔ فرمایا، اناق، اللہ نے غلط کاری کو حرام کیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، میں شور مچاؤں گی۔ کہا، تو مچا لے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے شور مچایا، اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آیا۔ لوگ نکلے، دوڑے، بھاگے، لیکن حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تیزی سے دوڑے، ایک غار میں پہنچے، وہاں جا کے چھپے۔ وہ ظالم اس غار کے منہ تک آئے، اور تاریخ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ظالم نے وہاں پیشاب کیا، اس کے نجس اور گندے چھینٹے پاک جسم پہ گرے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا رکھا، وہ اس کو دیکھ نہ سکے۔ وہ تلاش کرتے واپس چلے گئے، جا کر سوئے۔ ابو مرثد کے سامنے اب دو راستے تھے، یا تو اپنی جان بچا کے نکل جائے، یا آقا کے حکم کی تعمیل کرے۔ کہا، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ جب گئے، جا کے سو گئے۔ ابو مرثد دوبارہ نکلے رضی اللہ عنہ، اور پھر انہی گھروں کی دیوار پھیلانگی، صحابی کو اٹھا کے باہر پھینکا، بیریاں ان کی توڑی، ان کو لے کر دوبارہ مدینے میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، اور آپ کو جا کر ساری بات بتا کے یہاں ایک جملے پر غور کیجئے گا۔ یہ نہیں کہ اناق سے دلی محبت نہیں تھی، ان کا حسن پسند نہیں تھا، یہ نہیں، جا کر کہتے ہیں، حضور ایسے ایسے ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو مرثد 10 بتا، عزت بچا لی ہے؟ فرمایا، کب بچا لی ہے؟ فرمایا، صرف عزت نہیں بلکہ تو نے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے۔ جب ساری بات سنانے گے تو پھر ابو مرثد کیا پوچھتے ہیں، حضور کیا اناق سے نکاح ہو سکتا ہے؟
اس کا مطلب گہرائی سے سمجھ لیں، سوال کرنے کیا اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ یعنی دل کے اندر اس کے لیے محبت کے جذبات تھے، دل کے اندر اس کے ساتھ قریب ہونے کے جذبات تھے، لیکن اس وقت اپنے جذبات پہ کنٹرول، رات کی تاریکی، تنہائی، یکتائی، اس وقت کے اندر اپنے جسم پہ کنٹرول صرف کس وجہ سے کیا؟ ایک اللہ سے ڈر کی وجہ سے کیا، حرام کام سے بچتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو مرثد الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ایسی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال اور جائز نہیں ہیں۔ اتق المحارم، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ، صحیح معنوں میں عبادت گزار بن جاؤ، اتق المحارم، گناہ سے بچ جاؤ۔ دوسرا آپ نے ان کو بتایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کر دیا ہے نا، اس پہ راضی ہو جا، تو دنیا میں سب سے بڑا مالدار اور غنی ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک یہ بڑی سوچ ہے کہ ہر آدمی اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، ہر آدمی اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے پاس 5 مرلے کا مکان ہے تو دیکھتا ہے اس کے پاس 10 مرلے کا ہے، اگر 10 مرلے کا ہے تو اس کے پاس 100 کنال کا ہے، اگر ایک گاڑی ہے تو اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اگر 1 لاکھ روپے ہے تو اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے۔ ہر انسان کی سوچ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ کا شکر ختم ہو گیا ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، میرے رب نے جو تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ خدایا تیرا شکر ہے، اگر تو مجھے 5 مرلے کا مکان دیتا ہے، ایسے بھی ہیں جن کے پاس 3 مرلے کا ہے، اگر تیرے پاس 3 مرلے کا ہے اس کو بھی دیکھ جس کے پاس 2 مرلے کا ہے، اگر تیرے پاس 2 مرلے کا ہے اس کو بھی دیکھ جس کے پاس 2 مرلے بھی نہیں، کرائے پر چل رہا ہے، اگر تم کرائے پر ہو تو اس کو دیکھو، تم کرایہ تو دے رہے ہو جس کے پاس کرائے دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اگر تیرے پاس بھی مشکلات ہیں تو اس کو دیکھو جس کی رات فٹ پاتھ کے اوپر گزرتی ہے۔ اپنے آپ کو نیچے کی طرف جھکاؤ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے گی، اور اللہ کے دیے ہوئے پہ آج راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، تم دنیا میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ۔ اور اگر تم نے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، پھر زبان ہمیشہ شکوے کرے گی، اور پھر کبھی بھی تم سکھی نہیں ہو سکو گے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ میں غنی ہو جاؤں، میرا رب مجھے اور دے اور میرا دل بڑا ہو جائے، پھر اللہ کی رضا پہ راضی۔ مالکا میں چاہتا تھا مجھے اولاد ملے، تو نہیں دیتا، میں تب بھی راضی۔ اللہ میں چاہتا تھا مجھے بیٹے ملے، تو نہیں دیتا، میں تب بھی راضی۔ مالک میں چاہتا تھا میرے پاس گاڑیاں ہوں، تو نہیں دیتا، میں تیرے فیصلوں پہ راضی۔ اللہ میں چاہتا تھا میرے پاس محلات ہو، تو نہیں دیتا، میں تیرے فیصلے پہ راضی۔ مالکا میں چاہتا تھا میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، تو نہیں دیتا، میں تیرے فیصلوں پہ راضی۔ اٹھائیے صحیح مسلم کی روایت، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو روزانہ صبح کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو میرا رب ہے نا، میں تیرے تمام فیصلوں پہ راضی۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے نا، میں ان کی رسالت پہ راضی۔ اسلام میرا مذہب اور دین ہے نا، میں اپنے اسلام پہ راضی۔ روزانہ 3 مرتبہ صبح تم کہہ دو، 3 مرتبہ شام کو تم کہہ دو، زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا، زندگی گزرتی رہے گی۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ۔ تم نے صبح بھی کہا، تم نے شام بھی کہا، تم نے دن کو کہا، تم نے رات کو کہا، کرتے 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 زندگی ختم ہوئی۔ جب تم اللہ کے سامنے پہنچو گے نا، میرا رب کہے گا بندے تو وہی ہے نا جو میرے ہر فیصلے پہ راضی تھا، اب میں رب تجھے اتنا دوں گا کہ تو ایک مرتبہ پھر کہے گا خدایا میں تیری عطا پہ راضی ہو چکا ہوں۔ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، میرا رب روز قیامت اس کو اس وقت تک وہاں سے نہیں بھیجے گا جب تک دوبارہ بندہ نہ کہہ دے اے اللہ آج پھر میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہو چکا۔ روز قیامت اللہ راضی کریں گے۔ اگر تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ گے تو دنیا کے اندر سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، اور دنیا کے اندر بھی سکھ پاؤ گے اور آخرت میں بھی سکون پا جاؤ گے۔ اور اگر نہیں کرو گے نا تو کبھی سکھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کون ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے اور کون ہے جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کی کمر پہ ہاتھ پھیرا،
فاخرج ذریۃ، ہم سب وہاں آ گئے، ہماری روحیں آ گئیں. فرأى الغنی والفقیر وحسن الصورت وغیر ذلك، آدم علیہ السلام کو سب نظر آئے، تو غنی بھی نظر آئے، فقیر بھی نظر آئے، خوبصورت بھی کم صورت بھی، وہ سارے نظر آئے. باپ تھے نا، کہہ ہی دیا یا رب لولا سویت بین عبادی، یا رب تیرے خزانوں میں کیا کمی ہونی تھی اگر تو میری اولاد اور اپنے بندوں کو سب کوئی حسن دوبالا کر دیتا اور سب کے مال و دولت میں اضافہ کر دیتا. تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں نا، کیونکہ میرا رب خود کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے انسان اور جن ساری مخلوقات میدان میں آ جائیں، مانگنا شروع کریں، مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، جو مانگے سب کو رب سب کی مانگ کے مطابق عطا کر دے. اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا ایک پرندہ آئے، سمندر سے چونچ میں پانی اٹھائے، جو ایک یا دو قطرے اس کے منہ میں گئے. فرمایا سمندر میں کتنی کمی پیدا ہوئی، ایک قطرہ نکلنے سے کچھ کمی نہ ہوئی، لیکن ایک قطرہ تو کم ہوا نا. اللہ کی قسم، اللہ کے خزانوں میں ساری دنیا کو سب کچھ دے دے، ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں واقع ہوگی، نہیں ہوگی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، موسیٰ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تیری خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں آنی تھی تو اپنے بندوں کو برابر ہی بنا دیتا. فرمایا انی احببت ان اشکر، ہاں آدم تم سچ کہتے ہو، میرے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں آنی، لیکن میں رب چاہتا ہوں کہ دنیا کو آزماؤں اور میرا شکریہ ادا کیا جائے. جب بندے میرے فیصلوں پہ راضی ہوں گے اور میرا شکر ادا کریں گے تب میں اللہ بھی ان کے اوپر راضی ہو جاؤں گا. تو اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ تو دوسرا نسخہ کیا ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کر دیا نا. ہر روز کوئی پوچھے نا حالات کیسے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اولاد کیسی ہے، اللہ کا شکر ہے. معاملات کیسے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں پوچھ لو دکاندار سے کی حال نہیں، بس جی کی دسی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، بس جی مہنگائی بڑھی ہے. جس سے پوچھ لو وہ یہی کہ بس جی مہنگائی بڑھی بس. حالانکہ سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ نہیں سو رہا. کسی کے کپڑے ایسے پھٹے ہوں کہ 16 پیبند اس کے جسم کے کپڑوں پہ لگے ہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح، کوئی ہے؟ اب کوئی ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے گانڈ رہا ہو اور تین مرتبہ اپنے جوتوں کو گانڈ رہا ہو اور اپنے ہاتھ سے گانڈ رہا ہو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے. میرے آقا کے 60 دنوں میں 2 مہینے 60 دن مسلسل، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 40 دن 50 دن 60 دن تک مسلسل میرے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا وجہ ہوئی؟ گیس نہیں آتی تھی؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو آقا کیا اللہ کی ناشکری کرتے تھے؟ نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا امی عائشہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو 2 مہینے تو بندہ اس طرح زندگی گزار ہی نہیں سکتا، آپ کیسے گزارتے تھے؟ کہتے کوئی مہاجر یا انصار ان میں سے کوئی تحفے کے اندر کھجور کے چند دانے دے دیتا تو ہم پورے دن میں 1 یا 2 دانے ہی کھجور کے کھا کے گزارا کر لیا کرتی، اور کبھی دودھ کے 4 گھونٹ دے دیتا تو 2 گھونٹ پی کر ہی سارا دن اس طرح گزار دیتی. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے دنیا میں تیرے حصے میں تقسیم کر دیا، کہہ دے خدایا میں تیرے سارے فیصلوں پہ راضی. روز قیامت میرا اللہ کہے گا بتا اب تجھے کیا چاہیے، پھر اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا. تم ایک مرتبہ پھر کہہ دو گے خدایا بس کر دے، میں آج پھر راضی ہو چکا ہوں. یہ 2 باتیں ہو، حرام کاموں سے بچ جاؤ، دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، دنیا میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، تم حقیقی مومن بن جاؤ گے، تم پکے مومن بن جاؤ گے. کرنا کیا ہے؟ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک.
ہمسائے سے اچھا سلوک کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے، اپنے گھر کی چھت کا جو پرنالا بنانا ہے نا، تو وہ ذرا اس طرف دھیان رکھنا اور سارا اس کی چھت کی طرف یا اس کے دروازے پر نکلے، ساڈا بوا صاف رہے۔ اپنی تھڑی اور اپنا جو سامنے والا حصہ ہے نا بڑا اونچا کر لینا، پانی سارا سامنے وال جاوے۔ اپنے گھر کا سارا کوڑا نکال کر اس کی دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے، گند اس کے دروازے پر رہے، اور اپنے دروازے کو صاف شفاف کر دینا ہے تاکہ ہمارا دروازہ صاف رہے۔ اور پھر یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، میں دیندار بندہ مانا، اس واسطے میں ہمسایہ نو چنگی طرح تنگ کرنا کیونکہ میں نماز پڑھنی ہوتی۔ ایسا نہیں۔ وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ، ہمسائے سے اس نے سلوک کر، تکن مومنہ، اس وقت تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن۔ آج نبوت کی زبان غصے سے بول رہی ہے، قسم ہے اللہ کی وہ بندے کا ایمان کامل نہیں، قسم ہے اللہ کی اس بندے کا ایمان کامل نہیں، قسم ہے میرے رب کی اس بندے کا ایمان کامل نہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے، آقا آپ ایک مرتبہ ایک بول بولے تو ساری دنیا کے انسانوں سے سچا بول ہے، ہمیں آپ پہ یقین ہے، لیکن آج کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ، اور پھر قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں۔ صحابہ ڈر گئے، من ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بد قسمت ہے جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ اس کا ایمان کامل نہیں؟ فرمایا سنو، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے، سمجھ لو اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، اور جس کا تنگ نہیں ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مومن۔ پوچھا کرو اپنے ہمسائے سے، کبھی کبھی پوچھا کر، بھائی میرے گھر کے شور کی وجہ سے تو تنگ تو نہیں ہے؟ میرے گھر کے کوڑے کی وجہ سے تو تنگ تو نہیں ہے؟ میرے گھر سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے تو تنگ تو نہیں ہے؟ میرے بچوں کی وجہ سے تو تنگ تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے خیال کے اندر بڑا حاجی نمازی اور بڑا مومن متقی بنوں، لیکن نبوت کی زبان کہہ دے اللہ کی قسم تیرا ایمان ہی نہیں، اللہ کی قسم تیرا ایمان ہی نہیں۔ اپنے گھروں کی آوازوں پر توجہ رکھو۔ گھر کے اندر تم نے ڈک لگایا ہے، اگرچہ تلاوت لگائی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ ان کے گھروں میں مریض ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے بچے سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے، ان کے بوڑھے تیرے اس کام کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہے۔ اپنے ہمسائے کا خیال رکھ۔ آج اپنے ہمسائے کا خیال رکھو گے، مت سمجھنا کہ میں اس سے ڈر کر رکھ رہا ہوں، مت سمجھنا کہ میں اس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا کہ اس کو راضی کر کے میں اپنی جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا ہمسائے کا خیال رکھنا، پھر آئے کہا ہمسائے کا خیال رکھنا، پھر آئے کہا ہمسائے کا خیال رکھنا، پھر آئے کہا ہمسائے کا خیال رکھنا۔ مجھے یوں لگا کہ اب کی بار آئیں گے تو آپ کہہ دیں گے جس طرح تیری اولاد تیرے مال میں وارث ہے، شاید ہمسایہ بھی وارث بن جائے۔ مجھے اتنا خیال ہو۔ وہ معروف روایت ہے مسند احمد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی، ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وزکاتها، اے پیغمبر علیہ السلام ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ و خیرات کرتی ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، فرضی تو فرضی، نفلوں کی بھی بہت کثیر تعداد، تہجد بھی، اشراق بھی، ضحیٰ بھی، اوابین بھی، بڑی نمازیں پڑھتی، روزے کثرت سے رکھتی ہے، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانی، لیکن ایک غلطی ہے، نمازیں اس کی پوری فرضی اور نفلی، روزے اس کے پورے فرضی اور نفلی، صدقہ اس کا پورا فرضی اور نفلی، یعنی زکوٰۃ اور خیرات بہت، پورا محلہ اس کی سخاوت کو جانتا ہے، پورا محلہ اس کے صوم کو جانتا ہے، پورا محلہ اس کی صلاۃ کو جانتا ہے، لیکن ایک بات ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان بسا اوقات اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی، اپنے ہمسایوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے۔ فرمایا سنو، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقے، اس کی خیرات سب
ہیا فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، زکاتیں بھی گئیں، صدقے بھی گئے، حالانکہ معمولی عمل نہیں تھا۔ کوئی نفل معمول کام ہے؟ نہیں۔ کوئی روزے معمولی کام ہے؟ نہیں۔ کوئی صدقہ معمولی کام ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے علاقے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان فلانۃ تذکر من قلۃ صیامھا وصلاتھا، ایک ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، وہ صرف فرضی نمازیں ہی پڑھتی ہے، نفلی بہت کم، فرضی روزے ہی رکھتی ہے، نفلی بہت کم، اور جب وہ صدقہ کرنے لگتی ہے نا تو پنیر ہوتی ہے نا، پنیر کا ایک ٹکڑا جس کو زبان میں اپنی زبان پنجابی میں کرے چونڈی صدقہ کر دی، تھوڑا تھوڑا، اتنا۔ لیکن یہ ہے غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس نے آج تک اپنے ہمسائے کو کبھی تنگ نہیں کیا، ان کو پریشان نہیں کیا، ان کو غم نہیں دیا، ان کو ٹینشن نہیں دی، ان کے ہمسائے ان سے راضی اور خوش ہے۔ فرمایا سن لو، نمازیں اگرچہ فرضی ہیں، روزے اگرچہ فرضی ہیں، صدقہ و خیرات بہت کم ہے، لیکن کوالٹی یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی۔ نبوت کی زبان گارنٹی دے رہی ہے، ہی فی الجنہ، یہ جنت کی متلاشی اور جنت کی راہی عورت ہے، جنتی عورت ہے، ہی فی الجنہ، یہ جنت میں چلی جائے گی۔ اب کیا معاملہ سمجھ آیا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسائے کا خیال رکھو گے تو ایمان کامل ہوگا، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، اچھا سالن بناؤ نا تو تھوڑا سا زیادہ بنا لو، ایک کولی میں ڈال کے، ایک کٹوری میں ڈال کے ساتھ والوں کو بھی دے دیا کرو، اور اس کو حقیر نہ سمجھو۔ پہلے ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، آپ کے بھی یہاں ہوتا ہوگا، کہ ہمسایوں کے گھر سے سالن مانگ لیا جاتا تھا، دے دیا جاتا تھا، کوئی اچھی چیز پکائی جاتی تھی، ان کو پہنچائی جاتی تھی، وہ پہنچاتے تھے۔ ہاں، یہ بھی کہا جاتا تھا بھاجی جان یا بھائی جان، ہمارا بچہ ضد کر رہا ہے، وہ یہ چیز نہیں کھا رہا، آپ نے کیا پکایا دے دیں، وہ اس سے ہوتا تھا نا۔ لیکن آج ختم، دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ نہیں، ہمسائے کا خیال رکھ، اچھا کھانا کھائے ان کو کھلا، اچھا مشروب بنائے ان کو پلا، اچھی چیز تیرے گھر میں آئے ان کو تحفہ دے، ہمسائے سے حسن سلوک، ہمسائے کا خیال، احسن الی جارک تکن مومنا، ہمسائے سے حسن سلوک کر دے، تیرے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گا۔ اس وقت تو مومن ہو جائے گا جب ہمسائے کا حسن سلوک کرے گا۔ ہمسائے کا خیال رکھ، بیمار ہو تو تیمارداری کر، کبھی ان سے پوچھ بھی لیا کر کہ تمہارے لیے تمہیں کوئی سی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، گھر میں کھانا ہے کہ نہیں، معاملات درست ہیں کہ نہیں، کبھی ان سے اپنے معاملات شیئر کیا کرو، ان سے پوچھا کرو، یہ تمہارے کامل مومن ہونے کے لیے ضروری بات ہے۔ چوتھی بات، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ سیکنڈ لاسٹ، احب للناس، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو، ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے، جسے کہتے ہیں نا سمندر کو یا دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک چھوٹے سے پیرے میں، واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، انسانوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس وقت تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ کتنا گہرا جملہ ہے۔ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کر، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کر۔ اس کو چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اور بڑے سے بڑے لیول پر اور زندگی کے ہر موڑ میں اور ہر معاملے میں اس حدیث کو یاد رکھو، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں، تیرے ایمان اسلام کی گواہی پیغمبر علیہ السلام دیں گے۔ میں چھوٹے سے لیول کے اوپر ذرا بات کر لی جائے، ابھی شاید کھانے کا انتظام بھی ہو، ہے کھانے کی پلیٹ آئے گی، 5 بندے بیٹھے ہیں، 4 بوٹیاں آئیں گی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے
یہ گما کر اپنی طرف کھینچنا تو چاہے گا. اللہ کی قسم اگر آج یہ تصور آ جائے میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں گا, وہ کہے کہ تم کھا لو, وہ کہے تم کھا لو, وہ کہے تم کھا لو, ایک دوسرے کی طرف بھیج دو. اللہ کی قسم یہ صرف تھوڑا سا مال تیری طرف سے چلا بھی جائے, حالانکہ جائے گا نہیں, جو تیری قسمت میں لکھا ہے تیرے پاس آ کر رہے گا, جائے گا نہیں, لیکن اگر چلا بھی جائے تو کیا ہے, آج تو تھوڑی سی چیز دے گا, تیرے اسلام کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پکا مسلمان ہو جائے گا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. میں چاہتا ہوں کوئی مجھے دھوکہ نہ دے, تو تو بھی اپنی دکان پہ بیٹھ کے ایسا معاملہ کر نہ کہ تو بھی کسی کو دھوکہ نہ دے. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی کم نہ تول کر دے, جب تیرے تولنے کی باری آئے تو بھی کم نہ تولا کر. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی خراب نوٹ نہ دے, جب تیرے دینے کی باری آئے خراب نوٹ تو بھی نہ دیا کر. میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی طرف کسی کی گندی نگاہ نہ اٹھے, جب کسی کی بیٹی آئے تیری نگاہ بھی تو نیچی ہو جایا کرے نا. میں چاہتا ہوں میری کوئی غیبت نہ کرے, سنیے گا, میں چاہتا ہوں میری کوئی غیبت نہ کرے, تو بھی تو غیبت نہ کرنا. میں چاہتا ہوں میری کوئی چغلی نہ کرے, تو بھی تو چغلی نہ کرنا. میں چاہتا ہوں میری کوئی بستی نہ کرے, تو بھی تو کسی کی عزت کو خراب نہ کرنا. جو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. پسند کرنا تیرا کام ہے, تیرے اسلام کی گواہی پیغمبر ذی شان دے رہے ہیں. احب للناس, لوگوں کے لیے وہ پسند کرو, ما تحب لنفسک, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تکن مسلمہ, اس وقت تیرے اسلام کی صحیح تصویر نظر آ جائے, پکا مومن مسلمان بن جائے. صحیح مسلم کی ایک شرح ہے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے, اس کے اندر ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے اور بڑا نصیحت آموز واقعہ. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ, جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے. آپ کے پاس آئے, آپ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم یمن کے شہزادے ہو, بڑے لوگ ہو, سردار ہو, میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی, مصروفیت کتنی بھی ہو جائے. لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے, کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, مسلمان کی خیر خواہی, پیسہ جتنا بھی ہو زکوٰۃ ضرور دینی ہے, ڈنڈی نہیں مارنی. یہ 3 نصیحتیں کر کے بھیج دیا. یہ نصیحت بھی تھی کہ مسلمان کی کیا کرنی ہے, خیر خواہی. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے پسند کرو. اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جریر رضی اللہ عنہ کیسے عظیم آدمی تھے. انہوں نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. غلام گیا, غلام اگرچہ غلام تھا لیکن بڑا تجربہ کار, کاریگر اور سودا کرنے کی بڑی مہارت. بعض لوگوں کو چیز خریدنے کا بڑا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. تو وہ غلام گیا اور جا کر وہ گھوڑا بیچنے والے سے سودا کرایا 300 درہم کا سودا کرایا. جب سودا کیا, کہا آؤ میرے مالک سے پیسے بھی لے لو اور گھوڑا اس کو دے دینا, گھر آ جاؤ. جب گئے گھوڑا دیکھا, اتنی اعلیٰ نسل کا گھوڑا, اتنا قدآور, اتنا صحت مند. کتنے کا لیا؟ کہا سستا ہی مل گیا ہے, 300 کا. ہمارے جیسا ہو, باہر ایک چیز 100 روپے کی ہے, ایک بیچارہ وہ 90 روپے کی لگا کے ریڑھی پہ کھڑا ہو, تو یقین جانیے گا تمہاری اور میری کیفیت کیا یہ نہیں ہے اسی کہنے یار چل 10 اور کٹ کر لیں. ہم اس سے بھی اس کو توڑنے کی کوشش کریں. وہ بیچارہ مجبور ہے کہ نہیں, اس کو ضرورت ہے کہ نہیں, اس کو کوئی پریشانی ہے کہ نہیں. وہ بیچارہ گھر بیچ رہا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, کیا مصیبت ہے. ہم اس کی مصیبت سے اور زیادہ دبا کر اپنا فائدہ لینا چاہتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے رکھو, ذرا دیکھو کہ اگر میں یہاں ہوں اور مجھے مصیبت آئے اور میں پہلے سے کم دے رہا ہوں, کیا میرا جی چاہے گا میں اس سے بھی کم کروں؟ نہیں آئے گا. جریر رضی اللہ نے جب گھوڑے کو دیکھا, قیمت کو سنا, تو کہا اے مالک کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں تجھے اس کا 400 دے دوں؟ خوش ہو گیا. واقعہ تھا نا, آپ 400 دیں گے تو آپ کی مہربانی ہے. کہا اگر سچ پوچھو تو تیرا گھوڑا اس سے بھی قیمتی ہے, کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں تجھے 500 دے دوں؟ کہنے لگا اگر آپ یہ دے دیں تو میری تو بہت بڑی مصیبت حل ہو جائے گی. کہا
اگر میں تیرے گھوڑے کو دیکھتا ہوں تو اس کی قیمت زیادہ ہے، کیا تو اس بات پہ راضی کہ تجھے 600 دے دوں؟ وہ حیران تو ہوا ہوگا کہ حضرت دینے بھی ہیں کہ نہیں دینے، سوچ تو رہا ہوگا نا کہ حضرت آپ دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے، مذاق تو نہیں کر رہے؟ دنیا نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہی نہیں جو تربیت میرے آقا نے اپنے صحابہ کی کر دی تھی۔ دنیا نے ایسا انسان دیکھا ہی کہ وہ 300 طے کر کے لایا اور وہ لینے کے لیے آ گیا، اور 400 اور 500 اور 600 اور 700 اٹھاؤ جا کے صحیح مسلم، اس میں لکھا ہے جب 800 تک بات پہنچی تو 800 درہم نکال کے اس کے حوالے کیے۔ وہ کتنا خوشی کے ساتھ واپس لوٹا ہوگا، کتنا اس کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں گی ایسے انسان کے۔ اس وقت غلام کہنے لگا آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو 300 پہ راضی تھا۔ کہا 300 بھی لے جاتا تو لے جاتا، لیکن میرے حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کسی مسلمان سے غلط نہیں کرنا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، اور جو اپنے لیے پسند کرتی وہ اس کے لیے پسند کرنا ہے۔ اگر میں ہوتا اور میرا گھوڑا ہوتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی تو میں 800 سے کم نہ دیتا، میں نے آقا کی حدیث کی وجہ سے اس کو 500 درہم اور زیادہ عطا فرما دیے۔ اور یقین جانیے انہوں نے پیسے دیے، پیسے تو جانے والی بات ہے، لیکن آقا سے وفا کا حق ادا کیا اور اپنے اسلام کا بھی حق ادا کیا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان کے لیے پسند کرو، تیرے اسلام کی گواہی پیغمبر علیہ السلام دیں گے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس دوست کو پسند ہی نہیں کرتے جو خاموش رہتا ہے، اور ہم اس کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بڑا خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑی رونق لگا کے رکھتا ہے، یہ بڑی باتیں کرتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یار یہ 4 چٹکلے سناتا ہے، 4 شعر سناتا ہے، 2 اس طرح کی ٹچکریں سناتا ہے، یا ایک دوسرے کو جگتے سناتا ہے، وہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ اور بعض لوگ تو پیسے دے کر یہ چیز خریدتے اور سنتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا تھا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، مت ہنسا کر زیادہ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ہنس ہنس کے ہنس ہنس کے ہنس ہنس کے ایک وقت آتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، قرآن اثر نہیں کرتا، حدیث اثر نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ زمین دل کی بنجر ہو چکی ہے، بے آباد ہو چکی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو آنسوں کا پانی نہیں ملا۔ آج بارش کے قطرات نہ ملے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس کو آنسوں کا پانی نہیں ملا، اس وجہ سے یہ بنجر ہو گئی۔ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر قرآن اثر نہیں کرتا، حدیث اثر نہیں کرتی، بوڑھوں کی نصیحت اثر نہیں کرتی، استادوں کا کہنا اثر نہیں کرتا۔ پیچھے وجہ کیا ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا جو عذاب میں دیکھ کر آ چکا ہوں اور جو مجھے علم ہے، تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، تم بستروں پہ سونا چھوڑ دو، عورتوں کے قریب جانا چھوڑ دو، اور تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں اور تم کثرت سے رونے والے بن جاؤ اگر تمہیں اللہ کے عذابوں کا پتہ چل جائے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو سنجیدہ رکھیں، زیادہ ہنسنے کی کوشش نہ کریں، زیادہ مت ہنسیں۔ کبھی کبھی جان بوجھ کے روک لیا کر، یار میں نہیں ہنسوں گا، کیوں؟ کہیں میرا دل مردہ نہ ہو جائے۔ لیکن کبھی ہم نے ایسا سوچا بھی ہے، کبھی بھی ایسا سوچا ہو کہ میں ہنسنے سے رک گیا ہوں، یار نہیں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ایسا، کبھی ایسی سوچ ہی نہیں آئی، کبھی ایسا تصور ہی نہیں کیا کہ میں نے زیادہ نہیں ہنسنا، جتنا ہنسنا پڑا میں نے ہنس لیا اور میں خوش ہوا کہ آج میرا دن بڑا اچھا گزرا۔ نہ، یہ 5 باتیں پلے باندھ لیں، یہ میرے آقا کی نصیحتیں تھیں جو آپ نے فرمایا کون ہے جو 5 مجھ سے یہ کلمات سیکھے گا اور عمل کرے گا اور آگے بتائے گا۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، آنا یا رسول اللہ، آقا میں ہوں نا، حدیثیں سننے کے لیے تیار، پڑھنے کے لیے تیار، عمل کرنے کے لیے تیار۔ آپ نے مجھے بلایا، میرے ہاتھ کو پکڑا، فعد 5، 5 باتیں کہا، اتق المحارم، حرام کاموں کے قریب نہیں جانا،
تکن اعبد الناس، روئے زمین کا سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ وارض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیری قسمت میں کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ اس سے زیادہ تو ملنا ہی نہیں نا، کم بھی نہیں ملنا، لیکن تو راضی ہو کے دکھا، اللہ تجھے دنیا کا سب سے بڑا غنی بنا دے گا۔ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر دے، تو کامل مومن بن جائے گا۔ لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو پکا اور کامل مسلمان بن جائے گا۔ زیادہ نہ ہنسا کر، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور کم ہنسنے سے دل آباد رہتا ہے۔ قرآن اثر کرتا ہے، حدیث اس پر اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 باتوں کو اپنے پلے باندھنے، سمجھنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا